آ جاتا ہے. دنیا ظلم سے بھری ہے، لیکن آپ ظلم سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں ہوں. کوئی عادل امام، حجت خدا میرا امام ہے، سرپرست ہے. امام کہتے ہیں انقطاع بہت ضروری ہے، کٹ جانا بہت ضروری ہے. لوگوں میں رہتے ہوئے اتنے دنیا دار نہ ہو جاؤ کہ پھر تمہیں آخرت بھول جائے. جملے کو پیش کر رہا ہوں. انقطاع، دنیا سے کٹ جانا. دولت کا ہونا بری چیز نہیں ہے، دولت ہی سے محبت کر لے لگنا بری چیز ہے. دولت ہی سب کچھ نہ بن جائے. گھر کا ہونا بری چیز نہیں ہے، گھر ہی سب کچھ بن جائے یہ بہت بری چیز ہے اگر توجہ ہو. عہدے کا ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن عہدہ ہی انسان کے لیے سب کچھ ہو. آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہوں اور گردن اکڑی ہوئی ہو، سمجھ لیجئے اب یہ عہدہ اثر کرنے لگا ہے. لیکن جیسے بزرگوں سے ملیں یہ نہ دیکھیں یہ بوڑھا آدمی ہے کوئی عہدہ نہیں رکھتا، فوراً آپ کا سر جھک جائے، ہاتھ ملانے خود ہی آگے بڑھیں. اب سمجھ جائیں عہدے نے اثر نہیں کیا، آپ نے عہدے پہ اچھا اثر کیا. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کچھ لوگوں پہ دولت، دنیا، عہدہ، منصب یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، کچھ چیزیں ان پہ اثر کرتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. بچے کیا کرتے ہیں؟ ریت کا، مٹی کا گھر بنا لیتے ہیں. کھیلنے کی عادت ہوتی ہے بچوں کی، مٹی کا گھر بنایا بیٹھ گئے. ماں نے آواز دی بچوں اندر آ جاؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ ماں سے کہے نہیں اماں میں نے تو ریت کا گھر اپنا خود بنا لیا، مٹی کا گھر بنا لیا، میں اسی مٹی کے گھر کے پاس ہی رہوں گا کیونکہ میں نے اپنا گھر بنا لیا. جیسے ہی ماں آواز دیتی ہے بچہ فوراً گھر کو گراتا ہے، کہتا ہے لبیک. ماں کی آواز پہ لبیک کہہ کے فوراً واپس چلا جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے ہی سیکھ لو. دنیا میں گھر بناؤ ضرور لیکن دل نہ لگا لو اب میں مرنا نہیں چاہتا. محمد توجہ ہے تیزانی کرام. اتنا دل نہ لگا لیں کہ کہیں کہ اب میں مرنا نہیں چاہتا، اب میں صرف جینا ہی چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں یہودیوں سے متعلق کہتا ہے اتنا کما لیا ہے انہوں نے، اتنی دولت. یود احدہم ان یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک جیتا رہے. وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر. اللہ کہتا ہے 1000 سال بھی جی لیں تو کیا میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے. دنیا سے اتنے دل نہ لگائیں. مولا فرماتے ہیں بنے آخرت کے لیے ہو، دل دنیا سے لگائے بیٹھے ہو. اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انقطاع ضروری ہے، دنیا سے کٹنا سیکھو. اتنا دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ کہ دنیا ہی کے ہو جاؤ. کبھی کبھی دن کے اندر کچھ ایسا وقت نکالتے رہا کرو کہ تم ہو اور خدا ہو. نماز میں آتے رہو، کچھ نہ کچھ راز و نیاز کرتے رہو کہ خدا سے کٹ نہ جاؤ. دنیا سے کٹو، خدا سے نہ کٹو. جانا اسی کے پاس ہے، توجہ رکھیے گا، اسی کے پاس جانا ہے، اس سے نہ کٹو. عزیزان گرامی ہوتا یہ ہے ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، دنیا سے لو لگا لیتے ہیں، اسی میں جینے لگتے ہیں، اسی میں بسنے لگتے ہیں، اب مرنا نہیں چاہتے. معصوم فرماتے ہیں نہیں بنے آخرت کے لیے ہو. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. مثال ہوائی جہاز کے سفر کی ہے. اب میرا پورے سال میں بہت سفر رہتا ہے تو اس میں 2 طرح کے سامان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ سامان آپ کا بڑا سامان ہے، یہ چیک ان کر دیں، یہ چلا جائے گا، سامان میں چلا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے ٹرانزٹ، چھوٹا موٹا بیگ ہاتھ میں رکھ لیجیے، یہ ہوائی جہاز میں ساتھ لے جا سکتے ہیں. توجہ ہے. تو ٹرانزٹ جو ہے جہاں پہ انسان کچھ دیر کے لیے گیا ہے، اور انگریزی کی اصطلاح ہے ڈیسٹینیشن جسے کہتے ہیں مقصد. ایک ہے عبور اور ایک ہے مقصد. اصطلاحات کو سنیے گا، میں نے انگریزی کا صرف سہارا لیا نوجوانوں کے لیے. ایک ہے مقصد اور ایک ہے عبور. کچھ دیر کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں، چھوٹا سامان ہاتھ میں رکھ لیا، لیکن مقصد کہیں اور ہے، کہیں اور جانا. رات میں ہوائی جہاز، راستے میں ہوائی جہاز کہیں رکے گا، وہاں کے لیے چھوٹا موٹا سامان رکھا، لیکن مقصد ڈیسٹینیشن مقصد کہیں اور ہے، وہاں کے لیے بڑا سامان رکھوں گا. جب آ رہا تھا لندن سے تو بڑا سامان کراچی کے لیے رکھ دیا، لیکن راستے میں کہیں اور رکنا تھا، چھوٹا موٹا سامان رکھا. توجہ ہے. مولا فرماتے ہیں الدنیا ممر، یہ دنیا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، عبور کی جگہ ہے. چھوٹا سامان یہاں کے لیے رکھو، بڑا سامان وہاں کے لیے رکھو.
توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ دنیا سے اتنی محبت کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں بس یہیں کے لیے جو کمانا ہے کما لو. مولا فرماتے نہیں، الانقطاع، دنیا سے کٹنا بھی سیکھو، کماؤ، دنیا بناؤ، لیکن اس لیے نہیں کہ یہیں رہنا ہے. ضروریات ہیں یہاں کی ضرورت کے حساب سے کماؤ. جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ کماؤ. سن رہے ہیں نا؟ اور سننا چاہ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان سے کہ انقطاع، دنیا سے رہتے ہوئے اس دنیا کے نہ ہو جائیں. ہم بنے آخرت کے لیے. جو جہاں کے لیے بنا ہوتا ہے وہ وہاں کا زیادہ سوچتا ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں تاکہ نوجوانوں کی اور زیادہ توجہ میرے ساتھ بڑھ جائے. نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پھر فرماتے ہیں میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑے محقق نے لکھا ہے، جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے، ولادت سے لے کے شہادت تک یہاں رہے، جو جہاں زیادہ رہا ہو وہاں کے راستے زیادہ جانتا. انسان سن لے، تو یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے بنا ہے، وہاں کے لیے کوشش کر. یہاں تو کچھ دیر کے لیے، 60 70 80 100 سال کے بعد چلا جائے گا. تو انسان بنا وہاں کے لیے ہے. مولا فرماتے ہیں جب بھی جنت کا تذکرہ آئے تو مومن کے وطن کا تذکرہ آیا. وطن کی بات سن کے خوش ہو جایا کرو. عزیزان گرامی، دنیا سے اتنی ہی لو لگائیں. اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ہمیں دنیا میں چاہیے. بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کیوں؟ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جب ہر دعا قبول نہیں کرتا تو کہا کیوں؟ توجہ ہے. ایک آدمی فصل لگا رہا ہے، ابتدائی مراحل کے اندر ہے، تو وہ چاہے گا ابھی فوراً بارش نہ ہو، ذرا یہ جو بیج ڈالے ہیں یہ مضبوط ہو جائیں، تھوڑا پانی کی ضرورت ہو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہے. دوسرا بیچارہ شہر میں گرمی کی شدت ہے، وہ کہتا ہے پروردگارہ بارش ہو جائے. کسان دعا مانگتا ہے پروردگارہ ابھی بارش نہ ہونے تو فصل اجڑ جائے گی. توجہ ہے. یہ دعاؤں کا ٹکرا بتا رہا ہوتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اسے پانی کب برسانا.